ارباب بصیرت اور ارباب معرفت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی انسان سے دوستی کرے خدا کی خوشنودی کے لیے اور دشمنی بھی خدا ہی کی خوشنودی کے لیے کرے تو وہ ایمان میں کامل ہوتا ہے۔ ارباب بصیرت دوستی کی دو قسمیں ہیں، ایک زبانی دوستی اور دوسرا قلبی و زبانی دوستی۔ قلبی دوستی کے لوگ خدا اور آئمہ کو پسند ہیں اور دنیا آخرت میں اچھائی کا باعث ہے، اور زبانی دوستی کا دعویٰ کرنے والے جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا اور امام زمانہ تک پہنچیں گے اور اظہار محبت کریں گے تو ان کی دلجوئی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ ان کے چہروں پر محبت کے آثار نہیں ہوں گے۔ ارباب بصیرت یاد رکھیے گا کہ زبانی محبت کرنے والے، زبانی دوستی کرنے والے ممکن ہے کہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے سادہ لوگ انسانوں کو دھوکہ دے لیں، مگر دانا اور بینا لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ وفادار نہیں ہے۔ زبانی دوست کا حصہ صرف دنیا تک ہوتا ہے، لیکن قلبی دوستی کے لوگ آخرت کے مالک ہوتے ہیں۔ ارباب بصیرت قلبی دوستی کو سمجھانے کے لیے میں تاریخ کے ایک واقعے کا سہارا لینا چاہوں گا کہ جس میں مولا علی علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، اور اس واقعے سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دلی دوستی کیا ہے، قلبی دوستی کیا ہے، زبانی دوستی کیا ہے۔ ارباب بصیرت کتاب جامع المعجزات میں رضا قائمی سے نقل ہے کہ ایک روز حضرت علی مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا جو اہل کوفہ میں سے تھا۔ سلام کرنے کے بعد عرض کی کہ مولا میں آپ کو دوست رکھتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ زبانی دوست رکھتا ہے یا پھر قلبی و زبانی دوست رکھتا ہے؟ جواب دیا کہ مولا میں آپ کو قلبی و زبانی دوست رکھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اٹھو میرے ساتھ چلو۔ دونوں کوفہ سے باہر آئے اور حضرت نے فرمایا آنکھیں بند کر اور 3 قدم چل۔ اس نے ایسا ہی کیا، آنکھیں بند کی اور 3 قدم چلا۔ مولا نے فرمایا آنکھیں کھول۔ اب جو آنکھیں کھولی تو دیکھا ایک بہت بڑے شہر میں آیا ہوا ہے کہ جہاں کچھ لوگ کافر ہیں اور کچھ لوگ مومن ہیں۔ امام علی بھی اس کے ساتھ ہیں۔ مولا نے فرمایا چل میرے ساتھ چل تاکہ ہم قلبی دوستی کی پہچان کر لیں۔ چلتے چلتے دونوں ایک قصاب کی دکان پر ٹھہرے۔ مولا نے 1 درہم دیا اور فرمایا کہ اس 1 درہم سے جا کر قصاب سے خریداری کرو۔ مرد کوفی نے 1 درہم لیا، قصاب کے پاس پہنچا اور قصاب سے کہا کہ یہ 1 درہم لے لے اور اس کی قیمت کے برابر مجھے گوشت دے دے۔ قصاب نے غور سے دیکھا اور سمجھا کہ یہ بہت غریب ہے، تو کہنے لگا کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ جواب دیا کہ میں کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ قصاب نے کہا میرے مولا علی کے شہر کوفہ کے رہنے والے ہو؟ کہا تیرے مولا کے شہر کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ تو قصاب نے کہا کہ آج کی رات تم میرے گھر میرے مہمان بن کر رہو۔ ارے میں تمہیں محبت علی میں اپنا مہمان بنا رہا ہوں۔ مرد کوفی نے کہا کہ دیکھو مجھے دوستی پسند ہے، میرا ایک دوست ہے۔ قصاب نے کہا اسے بھی ساتھ لے آؤ۔ مرد کوفی مولا کے پاس آیا، سارا ماجرا بیان کر دیا۔ پھر دونوں قصاب کی دکان پر چلے گئے۔ قصاب نے کہا کہ تم میرے مولا کے شہر کوفہ کے رہنے والے ہو؟ دونوں نے کہا ہاں ہم تیرے مولا کے شہر کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ قصاب نے دکان بند کر دی، مہمانوں کو لے کر گھر آ گیا۔ بیوی سے کہا کہ دیکھ میرے مولا علی کے شہر
کوفہ کے رہنے والے 2 مہمان آ گئے ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے۔ اس کے بعد قصاب نے دونوں کے لیے فرش اور پلنگ بچھا دیے اپنے گھر کے اندر اور خدمت میں مشغول ہو گیا۔ امام نے دیکھا کہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا، مگر امام نے دیکھا کہ گھر کے اندر 2 بچے، معصوم بچے، ستارے کی مانند خوبصورت چمکدار پھر رہے ہیں۔ جب نماز مغرب کا وقت ہوا، امام نماز مغرب میں مشغول ہو گئے، قصاب نے بھی امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب دونوں نماز سے فارغ ہوئے تو قصاب کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ قصاب نے کہا کہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا میں جلاد ہوں، بادشاہ نے بھیجا ہے، تجھے قتل کرنا ہے، تیرا خون بادشاہ تک لے کر جانا ہے، کیونکہ بادشاہ بیمار ہو گیا ہے اور حکیم نے محب علی کا خون دوا کی تجویز کی ہے۔ قصاب نے کہا مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میرے گھر 2 مہمان آئے ہوئے کہ میں ان کی سفارش بیوی سے کر دوں۔ گھر آیا، بیوی سے کہا کہ اے نیک بخت وفادار بیوی، ان مہمانوں کی خدمت و مدارت میں کوئی کمی نہ آئے، اس لیے کہ میں نے سنا ہے مولا علی خدمت بہت کرتے ہیں مہمانوں کی، تو لہٰذا تم بھی خدمت کرنا۔ یہ کہہ کر گھر سے باہر نکل آیا، کہا میں ایک ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں۔ گھر سے باہر نکلا، اچانک اس کے بچے اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلے، لیکن باپ نے توجہ نہ کی۔ جلاد نے باپ کو زیر تیغ بٹھایا، نہ کہا اس کا بڑا بیٹا آ گیا اور جلاد سے کہنے لگا میرے باپ کو چھوڑ دے، اسے قتل نہ کر، مجھے قتل کر دے۔ جلاد نے بچے کو زیر تیغ بٹھایا اور چاہا کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے، تو یکا یک اس کا چھوٹا بھائی ادھر آ گیا اور منہ پر منہ رکھ دیا۔ جلاد نے تلوار چلائی، دونوں بچوں کے سر قلم ہوئے۔ جلاد نے خون لیا اور بادشاہ کے پاس پہنچ گیا، سارا ماجرا بیان کر دیا۔ ادھر قصاب بچوں کے کٹے ہوئے سر دیکھ کر کلیجہ کٹ گیا، پھر دونوں کا سر خاموشی سے اٹھا کر مکان کے اندر رکھ دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور پھر گھر آیا، بیوی سے کہنے لگا جلدی کر کھانا چن۔ امام نماز سے فارغ ہوئے، دسترخوان لگ گیا، کھانا رکھ دیا۔ قصاب نے کہا بسم اللہ کیجئے، کھانا کھائیے۔ تو اس وقت امام نے کہا جب تک تیرے بچے نہیں آ جائیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ قصاب نے کہا بچے بہت دور چلے گئے ہیں، اب وہ نہیں آئیں گے، آپ بسم اللہ کیجئے، آپ کھانا کھائیے۔ قصاب نے بہت کوشش کی کہ امام غذا تناول کریں، لیکن امام نے کہا جب تک تیرے بچے نہیں آ جائیں گے ہم غذا تناول نہیں کریں گے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ ارباب بصیرت، جب امام نے دیکھا کہ قصاب اپنے دل کی کیفیت بیان نہیں کر رہا، تو اس وقت امام علی نے کہا اے قصاب تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ ارے میں تیرا مولا علی ابن ابی طالب ہوں۔ قصاب نے کہا مولا مجھے کیا معلوم، میرے اہل و عیال آپ پر قربان ہو جائیں، مجھے کیسے خبر ہو سکتی ہے، نہ آپ نے بتایا، مجھے کیا معلوم۔ اس وقت گھر آیا، بیوی نے کہا میرے بچے کہاں ہیں؟ تو جلاد نے، قصاب نے کہا جلاد نے انہیں قتل کر دیا، تیری سانس نہ نکلنے پر خاموش رہے، یہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں یہ تیرے بچوں کو زندہ کر دیں گے۔ بیوی نے کہا ارے مردہ کب سے زندہ ہونے لگے؟ تو کہا یہ آنے والے کوئی عام نہیں، میرا مولا علی ابن ابی طالب ہے۔ جب بیوی نے سنا دوڑتے ہوئے آئی، مولا کے قدموں پر گری، کہا مولا میرے بچے۔ مولا نے کہا پریشان نہ ہو، تیرے بچوں کو ابھی زندہ کر دوں گا۔ پھر مولا نے قصاب سے کہا جاؤ اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا کر لاؤ۔ قصاب بچوں کی لاشیں اٹھا کر لایا، سامنے رکھ دی۔ مولا کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد امام علی علیہ السلام نے دعا مانگی۔ مرد کوفی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ دونوں بچے صحیح و سالم اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے لبیک لبیک یا مولانا یا ابا الحسن، کہتے ہوئے علی کے قدموں پر گرے۔ پھر امام علی نے مرد کوفی کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اے مرد کوفی، آیا تم بھی میرے ساتھ ایسی ہی دوستی رکھتے ہو؟ مرد کوفی نے کہا نہیں مولا، میں ایسی دوستی نہیں رکھتا ہوں۔ ارباب بصیرت، امام نے کہا یہ قصاب اور اس کے اہل و عیال میرے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، زبانی بھی اور قلبی بھی۔
ارباب بصیرت اس کے بعد اطمینان سے امام نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد قصاب نے امام کے دامن کو تھاما اور تھام کر کہا مولا اگر یہ واقعہ شہر میں مشہور ہو گیا, لوگوں تک پہنچ گیا تو بادشاہ پھر قتل کرنے آ جائے گا, اس کے قارندے پھر قتل کرنے آ جائیں گے, اس کے جلاد پھر مجھے مارنے آ جائیں گے. امام علی نے کہا اب تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے, اس لیے اب اگر وہ آئے تو مجھے پکارنا, میں علی آ جاؤں گا. ارباب بصیرت اور ارباب معرفت لیجیے واقعہ ختم ہوا اور امام علی مرد کوفی کو لے کر واپس کوفہ آ گئے. کافی دن گزرے, قصاب کا واقعہ مشہور ہو گیا, بادشاہ تک پہنچا. بادشاہ کو جیسے خبر ملی بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ قصاب کو پھر قتل کرو, اس کا خون لاؤ. ارباب بصیرت اور ارباب معرفت اب جب بادشاہ کے قارندے چلے تو قصاب کو خبر ملی, قصاب نے ناد علی پڑھنا شروع کیا. علی کو خبر ملی, علی اس جگہ پھر آئے اور علی نے ان جلادوں کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد بادشاہ تک پہنچے. بادشاہ نے جیسے علی کو جلال کے عالم میں دیکھا تخت چھوڑا, علی کے قدموں میں گرا, معذرت کی, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا, نجات حاصل کر لی. ارباب بصیرت یہ ہے قلبی دوستی. ایسا ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ اسی طریقے سے دوستی رکھیں. دیکھیں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم گمراہ نہ ہوں, ہم ہدایت یافتہ رہیں. تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ راستہ اختیار کرے جو راستہ علی ابن ابی طالب کا ہے, جو راستہ حسین ابن علی کا ہے. اور چاہیے کہ وہ بات نہ کیجئے, وہ بات نہ پسند کیجئے, وہ بات نہ چاہیے کہ جس میں ذلت ہو, جس میں آپ غرق ہو جائیں. آپ کو چاہیے کہ آپ حسین کی محبت کی کشتی میں بیٹھ جائیں اور حسین کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے تھام لیں اور جدا نہ ہو. اس لیے کہ حسین نے واقعہ کربلا کے ذریعے سے قیام کر کے یہ واضح کر دیا کہ حسین نجات کی کشتی ہے, حسین وسیلہ نجات ہے, حسین ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس سے ہمیں نجات ملے گی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.